أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کے دو حق بیان کیے تھے۔ پہلا کہ قرآن مجید پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسرے پر ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق ادا کرنے میں ایک چیز کہ قرآن مجید کو خوبصورت کر کے پڑھا جائے، اس کا تلفظ اور ادائیگی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، اور قرآن مجید کو جس طرح کے اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن مجید کو عرب کے لہجہ میں پڑھا جائے، قرآن مجید میں ایسی غلطی نہ کی جائے جس کی وجہ سے معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ باعث برکت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، اور مصائب و آلام سے نجات کی علامت بھی ہے۔ یہ بھی تلاوت کے اندر آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو انسان کو کیا ملتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس بندے نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھے، ایک حرف قرآن مجید کا پڑھنے کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو ایک نیکی ایک حرف پڑھنے کے اوپر ملتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی ایک نہیں رہتی، بلکہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کا کم از کم اجر 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص پڑھتا ہے الف لام میم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف،
الف لام میم 3 الگ حرف ہیں. اس طرح قرآن مجید کے اندر جو بندہ الف لام میم صرف کہتا ہے اس کو 3 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک نیکی کی کم از کم اللہ تعالیٰ جو بندے کو ایک نیکی کا ثواب عطا کرتے ہیں وہ 10 گنا ہے. تو گویا کہ الف لام میم کہنے کے اوپر قرآن مجید میں سے یہ 3 حرف پڑھنے کے اوپر آدمی کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں الف لام میم پڑھنے کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا اسید ابن خدیر، اسید بن خدیر، اور اسی طرح کا ایک واقعہ ابی ابن کعب کے ساتھ بھی پیش آیا. اسید ابن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ البقرہ کی تلاوت رات کو کر رہے تھے، اور سیدنا ابی ابن کعب سورہ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت رات کو اٹھے تہجد کے لیے، نماز کے لیے، قیام اللیل کے لیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے. اسید ابن خدیر نے بیان کیا کہ وہ سورہ البقرہ پڑھ رہے تھے، اور ابی ابن کعب کہتے ہیں وہ سورہ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے. نماز میں کھڑے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اچانک وہ دیکھتے ہیں سیدنا ابی ابن کعب کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگتا ہے، اچھلنے کودنے لگتا ہے. وہ اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. وہ جب تلاوت کو روکتے ہیں گھوڑا ٹھہر جاتا ہے. پھر جا کے نیت باندھتے ہیں اگلی نماز کے لیے، اگلے نوافل کے لیے. تلاوت شروع کرتے ہیں، گھوڑا پھر بدکنے لگتا ہے. ان کو یہ خدشہ تھا کہ گھوڑا اگر شرارت پہ اتر آئے تو کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے. وہ پھر نماز کو مکمل کرتے. 2-3 دفعہ اس طرح ہوا. پھر انہوں نے نماز سے سلام پھیرا. انہوں نے کہا کہ بھئی گھوڑے کو پتہ نہیں کیا ہے. وہ اپنے صحن کی طرف نکلتے ہیں، باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اچانک آسمان پر نور ہی نور، روشنیوں کا، لائٹوں کا ایک سما نظر آتا ہے جو آسمان کی طرف پہلے کو نیچے کو آ رہا تھا، اب وہ اوپر کی طرف اٹھتا جا رہا ہے، جس میں روشنیاں ہیں، چراغ ہیں، لائٹنگ ہے، جس کے اندر نور سے بھرا ہوا وہ ایک سائبان ہے، منظر ہے جو آسمان کے اوپر کو اٹھ رہا ہے. بہرحال صبح فجر کا وقت ہوا. وہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا، رات کا سارا واقعہ سنایا. یا رسول اللہ یہ کیا چیز تھی؟ قرآن پڑھنے کی اہمیت دیکھیے. یا رسول اللہ یہ کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک سکینۃ نزلت لقراءتک. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابی کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے بندے، یہ آسمان سے تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آسمان سے
نور نازل ہوا تھا، آسمان سے سکینت نازل ہوئی تھی جس میں فرشتے تھے، یہ تیرے کتاب اللہ کو تلاوت کرنے کی وجہ سے، تیری تلاوت کو سن کر یہ آسمان سے فرشتوں کی صورت پر سکینت نازل ہو رہی زمین کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ رات کو تلاوت کریں قرآن مجید کی؟ اللہ تعالی ہمیں بھی سکینت عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو سکینت ملے۔ یقیناً ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو تلاوت قرآن کے لیے قیام اللیل کرتے ہیں، اس لیے اٹھ کے 2-4 رکعت پڑھتے ہیں تاکہ میں قرآن مجید کی کوئی 2-4-5 سورتوں کی تلاوت کر لوں۔ بہت کم لوگ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں قیام اللیل کو لازم پکڑو، رات کو قیام اللیل کیا کرو، تہجد پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو، اس کا اہتمام کیا کرو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے لوگوں کی عادت تھی۔ تم سے پہلے نیک لوگ رات کو قیام کرتے تھے، رات کو نماز پڑھتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے، رات کو نوافل پڑھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داود کے اندر، سنن ابی داود کے اندر حدیث آتی ہے، وہ بہت زیادہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ جتنا قرآن مجید انہیں یاد تھا وہ ایک رات کی نماز کے اندر سارا قرآن مجید جتنا انہیں یاد تھا، سارا قرآن مجید جتنا ان کے پاس محفوظ تھا، وہ ایک رات کے اندر سارا قرآن مجید تہجد کے اندر، قیام اللیل کے اندر، تہجد کے اندر سارا قرآن مجید ایک رات میں پڑھتے تھے۔ روزانہ نفلی روزہ رکھتے تھے۔ ان کے والد گرامی سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اس طرح کی شادی کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے اندر، قیام اللیل کے اندر، رات کی تہجد کے اندر، نفلی روزوں میں اس طرح مستغرق رہتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو کوئی خاص وقت نہ دیتے تھے۔ تو والد گرامی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو تلقین کیجئے کہ رات کو نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، لیکن اپنی گھر گرستی کا بھی کچھ خیال کرے، صرف عبادت میں ہی لگے رہنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ نے پوچھا تم رات کو کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کہا رات کو تہجد قیام اللیل میں سارا قرآن مجید ایک رات میں پڑھتا ہوں۔ روزے کتنے رکھتے ہو؟ یا رسول اللہ کبھی روزے کا ناغہ نہیں کیا ہے، لگاتار روزے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جملے تو صحیح مسلم میں بھی ہیں، ان لجسدک علیک حقا، اے بندے تیرے جسم کا بھی تجھ پر کوئی حق ہے، وَلِأَهْلِكَ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، وَلِزَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
تیرے گھر میں جو کوئی مہمان آئے اس کو بھی وقت دینا کہ بندہ عبادت میں لگا ہوا ہے، جی میرا تو وظیفہ ہے، میں نے پورا کرنا ہے، آپ جا کے سو جائیں، کھانا جانا کھا لیں، سو جائیں۔ آپ عبادت گزار بہت بڑے ہوں گے فرضی عبادت کو چھوڑ کر، لیکن آپ نہایت بد اخلاق لوگ، اگر آپ ایسا کریں نہایت بد اخلاق آدمی۔ بھئی مہمان آئے لاہور سے چل کے، تو بندہ کہہ رہے بھئی آپ کھانا شانا کھائیں، سوئیں، میں ذرا وظیفہ ہوں ہے تو انہوں پتہ ہے میں وظیفہ پورا کر رہا ہوں۔ وہ بندہ آئے ایڈی دور ہوں، آج وظیفہ چھاڑ دے تو مہربانی کر ذرا، وہ حوصلہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ دیکھیں مہمان آتا ہے اس کو وقت دینا پڑتا ہے، مہمان آتا ہے اس کو کھانا کھلانا ساری چیزیں ساتھ اس کو وقت دینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی جاب سے چھٹی کر لیتا ہے، آج آفس نہیں جاتا کیونکہ گھر میں میں مہمان آفس چلا جاؤں گا، پیچھے یہ کیا کرے گا، یہ تو میرے لیے آیا ہے۔ اپنے کام سے انسان کو بعض اوقات چھٹی کرنی پڑتی مہمان کے لیے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی مہمان نوازی کرے، اس کا اکرام کرے اپنے مہمان کا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ مومن بندے کے اوپر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، اور بھی دوسرے امور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کو قرآن مجید، دیکھیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کی قرآن مجید کو رات کو تہجد میں پڑھنے کی آپ حرص دیکھیے۔ اس واقعہ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی قرآن پڑھنے کی حرص کتنی تھی، ان کو کتنا زیادہ شوق تھا قرآن پڑھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ ایک رات میں سارا قرآن میں، روز ایک قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ بن عمر بن عاص، ایک مہینے میں ایک دفعہ قرآن مجید مکمل رات کی نماز میں تلاوت کر لیا کرو، ایک مہینے میں ایک دفعہ، ایک مہینے میں ایک دفعہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اطیق اکثر من ذلک، یا رسول اللہ میرے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ اس سے نصف کر لو، اس سے زیادہ کر لو کہ ایک مہینے میں 2 دفعہ قرآن مجید مکمل کر لیے، 15 دن کے بعد ایک۔ رسول اللہ یہ بھی کم ہے، 10 دن میں، 7 دن میں۔ آپ نے فرمایا 3 دن میں ایک قرآن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہینے میں ایک قرآن مکمل کرو۔ یا رسول اللہ نہیں، تھوڑا بڑھائیں۔ آپ نے فرمایا مہینے میں 2 کر لو۔ نہیں یا رسول اللہ اور بڑھائیں۔ مہینے میں 3 کر لو۔ یا رسول اللہ اب یہ بھی کم ہے، اور بڑھائیں۔ ہر 7 دن میں ایک دفعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی بڑھائے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اطیق اکثر من ذلک، جوان آدمی ہوں، میں اس سے زیادہ قرآن پڑھ سکتا ہوں رات کو تہجد میں، قیام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری حد بتائی۔ آپ نے فرمایا ہر 3 دن میں ایک قرآن مجید رات کو پڑھ لیا کرو، اس سے زیادہ عبداللہ تجھے پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ نہیں پڑھے گا تو۔ جو بندہ، پھر آپ نے اسی موقع پر فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو پڑھا مکمل کیا، تو آپ نے فرمایا اس نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں، وہ صرف پڑھتا ہی گیا، الفاظ پڑھتا گیا، وہ سمجھ کے نہیں پڑھتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کم کرو، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ زیادہ کرو۔ روزہ، آپ نے فرمایا مہینے میں 3 روزے بس نفلی رکھا کر، بس مہینے میں 3۔ یا رسول اللہ تھوڑا بڑھائیں۔
اس سے میں زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار جمعرات کا ملا لو صاحب۔ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک دن روزہ رکھو، ایک دن ناغا کرو۔ اس کو کہتے ہیں صوم داودی۔ داود علیہ السلام کانا یصوم یومن و یفطر یومن، ایک دن سیدنا داود علیہ السلام روزہ رکھتے تھے نفلی، اور ایک دن روزے کا ناغا کرتے تھے۔ اس کو صوم داودی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو نفلی روزے میں سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ داود علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھٹی کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، پھر ایک دن ناغا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن چھوڑ دو، ایک دن روزہ رکھ لو۔ اور ساتھ بتایا آپ نے فرمایا جو سارا زمانہ پورا سال ہمیشہ نفلی روزہ رکھتا ہے، آپ نے فرمایا وہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے جو بندہ روزے کا ناغا نہیں کرتا۔ یہ دین اسلام ہے۔ مشقت میں مت ڈالو اپنے آپ کو۔ ان لجسدک علیک حقا، اپنے جسم کا بھی خیال رکھو، اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ ایسا تو نہیں ہے، ایسے واقعات بیان ہونے میں آتے ہیں جو کہ معلوم ہوتا ہے جھوٹے واقعات، اور کچھ اس میں سے سچے واقعات بھی ہیں، عجیب و غریب قسم کے واقعات، کہ ایسے لوگ جن کو معاشرے نے ولی اللہ مشہور کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے نبی پاک کی کوئی سنت کبھی مانی نہیں ہے، انہاں کدے کوئی چج دا کام کیتا۔ ایک گل پنجابی تھوڑی بعض اوقات پنجابی بڑی مٹھی زبان ہے، کدی کدی وچ لفظ انج دا نکل جاندا ہے، بندہ سمجھدا ہے نہیں ماریا تھوڑا ہی ہے۔ گل اصل میں کہنا چاہتا ہے انہاں اپنی مرضی نال ہی دین اسلام نو چلایا ہے، ساری رات ایک لت تے کھلو کے عبادت کر رہے ہیں، وہ اپنے الو بڑا سوہنا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ محمد رسول اللہ دی سنت عمل نہیں کر۔ اینو میں آکھیا بھائی کام چج دا کیتا۔ یہ صوفیاء کے واقعات میں ملتا ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ رات کو عبادت کرتے اور ایک رسی باندھی ہوتی، نیند آتی تو رسی کے ساتھ اپنے گردن کو باندھ لیتے، تو اس کے ساتھ سہارا لے کے عبادت کرتے، اور پھر وہ رسی لگ کے یہاں پہ نشان پڑ گیا، نشان پڑا تو اس پہ پھر زخم ہو گیا، زخم لگا تو زخم گہرا ہو گیا، اس کا کوئی علاج نہیں کیا۔ اس کو کہتے درویشی، یہ درویش ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ یہاں تک کہ لکھا کہ اس میں کیڑے پڑ گئے، وہ کیڑا نیچے گرتا ہے تو وہ درویش کیڑا اٹھا کے اس کو زخم کے اوپر رکھتا ہے، کہتا ہے بھائی میں تو جسم کو مارنے کے لیے تاکہ میں روح کو زندہ کر سکوں، روح کو بیدار کر سکوں، لہذا اس کے لیے جسم کو مارنا ضروری ہے، لیکن تیری خوراک تو جسم ہے، تو اپنی خوراک کھانا میرے جسم۔ یہ عبادت ہو رہی ہے جی۔ اور اس واقعات کو سنا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ کتنا پہنچا ہوا ہے یار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نیک کائنات میں ہوا ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی عبادت گزار ہوا ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی تہجد گزار، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے سامنے رونے والا، گڑ گڑانے والا، تقوی والا، آپ سے زیادہ پاکیزہ دل والا اللہ تعالیٰ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق میں، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ آپ نے تو ایسے تکلف نہیں کیے، عبادت آپ نے بھی بڑی کی ہے، عام لوگوں سے بہت زیادہ کی۔ پاؤں مبارک میں قیام کی وجہ سے ورم پڑ جاتے تھے، آدھی آدھی رات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے، لیکن اپنے جسم کو مشقت اس طرح کی ڈالنا کہ جسم پر تشدد کرنا، یہ سمجھ لینا کہ غیب تک پہنچنے کی، اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان کا جسم رکاوٹ ہے۔ جب تک جسم کو ماریں گے نہیں تو جسم کے اندر روح بیدار نہیں ہو سکتی۔ وہ روح کو بیدار کرنے کے چکر میں، اللہ تک پہنچنے کے چکر میں، پھر وہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر وہ بات دوسری طرف نکل گئی ہے، وہ اتنا اپنے جسم پر مشقتیں کر کے، کھانا پینا کچھ نہیں، دنیا میں دور ہیں، اس کو
سنسکرت کے اندر ہندی میں کہتے ہیں گیان دھیان میں لگنا، گیان دھیان میں لگنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سادھو سنت بابا، ہم کہتے ہیں پیر فقیر، وہ سادھو سنت، وہ پھر نہ ان کو یہ کام کر کر کے نا، ہوتی بھی تنہائی ہے، عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ اپنے نفس کے ہوتے ہیں، وہ راتیں جاگ جاگ کے ویسے ہی بندے کا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے، پھر وہ ایسے ہی بابے کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا یا میں نے ویسے دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کیا کہ میں خود خدا ہی ہوں۔ وہ بھی یہ کتابوں میں باتیں لکھی ہوتی ہیں ان صوفیاء کی، پڑھتے ہیں کہتے ہیں او نہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا لکھ دیا ہے، کہتے ہیں یہ اصل میں نا انہوں نے حالت سکر میں کہا ہے۔ حالت سکر کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کوئی انہوں نے ہوش مت نہیں سی، وہ بڑے اتے پہنچے سی، انہوں دی حالت بڑی آلہ لیول دی، پھر جڑے آکھی نا وہ گل سمجھ نہیں آ رہی، وہ جملہ کفر کہہ سڑیا ہے۔ تو انہوں پتہ ایک بندہ منصور الحلاج سی، آج تک وہ بلے شاہ دے شیر بھی نے نا بھائی چک منصوراں جے چک سولی دیتے، ٹھیک ہے، وہ باہو صاحب کا بھی شیر ہے۔ اب یہ جو تھا نا یہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میرے اندر حلول کر گیا ہے، وہ کہتا ہے انا الحق، حق اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتا ہے انا الحق۔ وہ ایسے ہی بندہ شریعت سے ہٹ کے اس طرح کی باتیں کرے گا تو ظاہر ہے انسان کا دماغ وہ سلیم سلامت نہیں رہے گا۔ جب سلامت نہیں رہے گا تو انسان اس وقت کچھ بھی بول دے گا۔ تو اس نے کہا تھا منصور الحلاج نے کہ انا الحق، کہ میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ اب خلیفہ کے بعد بات چلی گئی، خلیفہ نے کہا اتنا بڑا کفر یہ بول رہا ہے، قاضی کو بلایا، گواہ بنائے، علماء سے پوچھا کہ یہ بندہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے پھڑکا کے اس کو سولی پہ لٹکا دیا، اس کو سولی دے دی۔ آج تک فیض احمد فیض بھی تو بلے شاہ بھی شیرہ پڑھ پڑھ روندے نے۔ بھائی اچھا صوفیاء کو پوچھا گیا، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن میں پڑھ رہا تھا کل پرسوں تو اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں بھائی منصور نو سولی تے لٹکا دیتا، او دا جرم کے سی؟ اللہ کی قسم انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں اس کا یہ جرم نہیں تھا کہ اس نے انا الحق کہا تھا، اس نے جو کہا تھا نا اس کو واقعی اتنی معرفت ہو گئی تھی، اس کو سزا اس وجہ سے ملی ہے کہ اس کو مجمع عام میں اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آئیے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں بکواس کیتا ہے، کفر بکیا انہیں، وہ کہنے نے گل انہیں غلط نہیں کی تھی لیکن ان لوکاں دے سامنے کرے تو لوکاں نو تے گل نہیں سمجھ آندی۔ اے معرفت دیاں گلاں منصور الحلاج نو تے خود سمجھ سی بھائی وہ کہہ رہا ہے، لیکن جنہ جاہل لوکاں دے سامنے کہہ رہا انہاں نو نہیں پتا، انہاں نے تے انہوں کفر ہی سمجھنا تے لہذا سولی دا انہوں جو سمجھ آ گئی سی لوگاں دے سامنے نہیں سی کہنا چاہیے، خدا اظہار نہیں سی کرنا چاہیے، چھپا کے رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ اپنے جسم پہ تشدد کرنا، اپنے بیوی بچے گھر گرستی کو چھوڑ دینا، یہ دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ نے فرمایا 3 دن میں ایک قرآن مجید مکمل کرو، اس سے کم میں قرآن مجید مکمل کرنے کی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل دل میں پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں ارفع شیئا من صوت، ابو بکر تھوڑی آواز نکالو، بلند آواز سے پڑھو۔ آگے سیدنا عمر ہیں، وہ بہت بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، مسجد میں دوسرے بھی لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھ لگا کے گزرتے ہوئے کہتے ہیں عمر اپنی آواز کو تھوڑا پست کر لو، ایک معتدل اعتدال کے ساتھ چلو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے ہم سب لوگ، اور یہ حدیث میں نے کئی دفعہ سنائی ہے
اور میرا دل کرتا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی بات ہو یہ حدیث ضرور سنانی چاہیے. اور پچھلے جمعے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ 2 آیتیں جو بندہ قرآن مجید کی روزانہ پڑھتا ہے اس کو 2 اونٹنیاں بڑی بڑی کوہان والی روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. 2 آیتیں پڑھنے کی وجہ سے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کا آپ فضیلت دیکھیے. آپ عبداللہ بن مسعود کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں یا عبداللہ اقرا علیہ, عبداللہ مجھ پر قرآن پڑھو, آپ قرآن پڑھو, میں محمد رسول اللہ سننا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل, یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں جبکہ قرآن تو آپ کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا ہے, آپ صاحب قرآن ہیں, آپ قرآن کا, آپ کا سینہ قرآن کا خزانہ ہے, میں آپ پر قرآن کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا, مجھے پڑھ کے سناؤ, میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے غیر سے قرآن سنوں. خود پڑھنا بھی اور بات ہوتی ہے اور قرآن کو سننا کسی سے, اس کی بھی ایک اپنی لذت ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کی تلاوت کی نہیں بلکہ تلاوت سنی ہے, یہ بھی سنت. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگے. تو پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پہ پہنچے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, جب یہ آیت کریمہ عبداللہ بن مسعود پڑھ رہے تھے کہ اے نبی کیا معاملہ ہوگا اس دن جب ہر امت سے ہم ایک گواہ اٹھائیں گے جو اپنی امت پر گواہی دے گا, وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور آپ کی امت پر آپ کو گواہ کے طور پر لائے. رسول اللہ علیہ وسلم رونے لگے, بَعِينَاهُ تَذْرِفَانِ, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کو کہتا ہے کفاک کفاک, بس بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس طرح پڑھتے تھے. رات کو سید عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ نماز پڑھتے تھے, رات کو تہجد کی قرآن پڑھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیتے اور آپ کے سینہ مبارک میں رونے کی اس طرح آواز ہوتی عزیز کا عزیز المرجل, آپ ایسے روتے قرآن پڑھتے ہوئے, آپ کے سینے مبارک سے اس طرح آوازیں نکل رہی ہوتی جس طرح چولہے کے اوپر ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے تو اس کے ابلنے کی آوازیں ہوتی ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس طرح آوازیں, رونے کی آواز آپ کے سینے مبارک سے نکل رہی. اس طرح قرآن مستغرق ہو کے پڑھتے. آخری بات کرتا ہوں, سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مردوں میں سے پہلے مسلمان ہیں, نبی پاک کے ساتھ ساری زندگی رہے, قرآن سیکھ لیا, اپنے گھر کے باہر ایک مسجد بنا لی, اس میں نماز پڑھتے تھے, قرآن بلند آواز سے پڑھتے تھے. مشرکین کی عورتیں اور بچے سیدنا ابو بکر کا قرآن, یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں, ان کے قرآن کا ایسا سوز ہوتا تھا. اب وہ تو سارے عربی تھے نا, ان کو تو بچوں کو بھی سمجھ آتا تھا کیا کہہ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, اور ہو بھی اللہ کا کلام قرآن مجید. تو وہ کٹھے ہو جاتے تھے, ایسا سما بن جاتا تھا کہ وہ بڑے متاثر ہوتے تھے سیدنا ابو بکر سے. تو لہٰذا مشرکین مکہ نے کہا کہ ابو بکر یا یہ بلند آواز سے قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا پھر مکہ چھوڑ دو. یہ ہجرت مدینہ کے نبی پاک کے واقعے سے پہلے کا واقعہ ہے, اس سے 1 سال یا 2 سال. سیدنا ابو بکر نے سامان تیار کیا, بیوی بچوں کو لیا, 1-2 اونٹ پہ لادا, مکہ چھوڑ کے جا رہے. ایک سردار قریشی ملا, اس کا نام تھا ابن الداغنہ. اس نے کہا اے قحافہ کے بیٹے کدھر جا رہے ہو؟ کہا مکہ والے مجھے اپنے دین پر عمل نہیں کرنا دیتے, میں کسی ایسی زمین میں چلا جانا چاہتا ہوں جہاں پر کھل کر میں اپنے رب کی عبادتوں کر سکوں, جہاں مجھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو کہ کیوں یہ کر رہے ہو, کیوں نماز پڑھ رہے ہو. ابن الداغنہ نے کہا ابو بکر تو رشتہ داری کو ملانے والا ہو,
تم لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہو، تم تنگ دستوں کے اوپر خرچ کرنے والے ہو، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہو، مظلوموں کی مدد کرنے والے ہو۔ ابو بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسا بندہ نہ کسی بستی سے جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ تیرے جیسے بندے تو بستیوں کے لیے ایک اعزاز ہوا کرتے ہیں، تیرے جیسے بندوں کی وجہ سے تو بستیاں قائم ہوتی ہیں، تیرے جیسے شریف آدمی کی وجہ سے۔ کہا میں تجھے امان دیتا ہوں، آپ جا کے عبادت کرو، قریش مکہ کچھ نہیں کہیں۔ وہ آیا سیدنا ابو بکر کو قریش مکہ سے بات کی، کہا کہ میری امان ہے، آپ انہیں کچھ نہیں کہیں۔ انہوں نے کہا ایک شرط ہے، قرآن کا ہر چھپ کے پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے عورتیں اور بچے وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں جب یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ یار قرآن ایسا پڑھو کہ کافر بھی متاثر ہو، کافروں کو آ کے کہنا پڑے کہ اس بندے کے قرآن کی وجہ سے ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچے اور عورتیں مسلمان ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن سیدنا ابو بکر نے صبر کیا، لیکن پھر گھر کے باہر نماز پڑھتے تھے، چھوٹی سی مسجد اپنے گھر کے باہر، پھر وہ قرآن پڑھتے پڑھتے آواز بلند ہو جاتی تھی، عورتیں بچے۔ انہوں نے آ کے کہا، اور جو اس میں اصل میں بتانا مقصود تھا، سید عائشہ کہتی ہیں وَقَانَ ابو بکر رَجُلًا بَكَّانَ، سیدنا ابو بکر جب قرآن پڑھتے تھے بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، زاروں قطار روتے تھے۔ یہ رونا کب آتا ہے قرآن پڑھتے؟ جب قرآن بندے کے دل پہ اثر کرتا ہے، جب قرآن بندے کے دل پہ ہوتا ہے، جب قرآن کا فہم ہوتا ہے، اس کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم آتا ہے، جب اس پر تدبر کیا ہوتا ہے۔ جب بندہ صرف فریضہ پورا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ نماز قبول کرتا ہے، لیکن اگر ذہن میں یہ بھی ہو کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک میں نے توجہ اور تدبر کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور امام صاحب پڑھا رہے ہیں، بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں، میں نے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرنا ہے اور قرآن کو سیکھنا ہے، پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا حق ہے، اور قرآن کا حق کیا ہے؟ حق کا تلاوت ہی، تلاوت کا حق ادا کرو۔ تلاوت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک قرآن مجید کا معنی نہ آتا ہو، جب قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کا مفہوم نہ آتا ہو آپ تلاوت کا حق ادا کر سکتے نہیں۔ قرآن کو سیکھیے۔ آج تو اتنے ذرائع ابلاغ ہیں، پی ڈی ایف کے اندر آپ کو ایک ایک ہزار ہر زبان کے اندر سینکڑوں درجنوں تفسیریں مل جاتی، یوٹیوب کے اندر اوپر مختلف لوگوں کے لیکچرز تفسیر کے پڑے ہوئے ہیں۔ آج کل تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، روزانہ کی ایک آیت سیکھیے، 2 آیتیں سیکھیے، 3 آیتیں سیکھیے، جتنا سیکھ سکتے ہیں سیکھیے۔ نہیں ہفتے میں ایک دن رکھ لیں جہاں آپ اکٹھی ہفتے میں ایک دفعہ 10 آیات اچھے طریقے سے ترجمے سے پڑھ کے ان کی تفسیر کریں۔ قرآن کو کچھ تو ٹائم دیجئے، کچھ تو وقت دیجئے۔ آخر ہم قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لا کے بس گھر کے اندر چھتی پہ رکھ دیا۔ ایک قرآن پہ ایمان ہے کس بات کے لیے؟ کہ ہم نے گھر میں چھتی پہ رکھا ہوا ہے، جب بیٹی کی شادی ہوگی تو اس کے نیچے سے بیٹی کو گزار دیں گے، اور ساتھ اس کو ریشمی، وہ کیا ہوتا ہے، غلاف ہوتا ہے، ریشمی غلاف کے اوپر اور بڑی سونی ریل کے ساتھ اور بڑا خوبصورت قرآن ادا ہدیہ بڑا مہنگا دے کے قرآن لا کے بیٹی کو تحفے میں دے دیں۔ قرآن کی ہم نے یہی بس، وہ ماہر القادری کی ایک نظم ہے، قرآن کی فریاد، وہ کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یعنی عدالتوں کے اوپر اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو، جو کہو گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہو۔ جو ہندو اپنی گیتا کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اور نصرانی اپنی بائبل کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اور سکھ اپنی گرو گرنتھ صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ہم بھی وہی عدالت دے اتے ہاتھ رکھ کے بھائی تو سچ بول رہے ہیں، حالانکہ سچ بولنے کے لیے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ دنیا کی اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے کہ قرآن پہ قسم لی جائے، اور قسم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ قرآن تے ہاتھ رکھنا کوئی بڑی قسم نہیں ہو جاتی، یہ جہالت ہے، یہ بدعت ہے۔
पूरे इस्लामी तारीख के अंदर आप एक वाकया बता दीजिए हलफ लेने के लिए कुरान पे हाथ रखना है। वो आम बंदा भी समझदा है। उंज जे आख्या ना अल्लाह की कसम मैंने ये चोरी नहीं की, वो समझदा है ਇਹਦੀ कोई सजा नहीं, ते जे ਇਹਦੇ ਤੇ हथ रख के आख्या ना तो फिर मैं रद्दिया जाऊंगा, मारा जाऊंगा। मुझे हैरानगी होती है, वो इतने पढ़े लिखे जज हैं, वो तुम्हारी डिग्रियों का क्या फायदा है? जाहिलो। एक जाहिल आज जा भी रहा है, एक जाहिल आज जा भी रहा है। उसके लिए हमने अल्लाह के फजल से हमने कहा था अल्लाह इसको जलील करे हमारी आंखों के सामने, और अल्लाह ने उसको अभी जलील करना है। मुबारक सानी कादियानी के केस में कुरान का ही फैसला था, उसने उसमें फैसला दिया था। बाद में फिर मौलवियों ने उसकी गर्दन पे पाँव रख के, मौलवी फजलुर रहमान और दूसरे उलमा ने वो फैसला बदलवाया। लेकिन ढीठ एडा और कमीना और घटिया इतना था, पहली दफा भी मुबारक सानी के हक में केस दिया कि उसने तफसीर सगीर जिसमें कुरान की तारीफ है वो बांटी। फिर नजर सानी में भी मुबारक सानी कादियानी के हक में इसने फैसला दिया। आज वो मरने वाला जा रहा है, पंजाबी चाहते हैं वो मरना जा रहा है। आज सानू उहदे नाल बड़ी दुश्मनी है। अगर वो तोबा करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, असीं उहनूं कादियानी नहीं समझते, लेकिन कादियानियां दी सहूलतकारी उन्हें की है। ठीक है, तो ये इतने जाहिल है जज, आप इतना पढ़ के आपको पता ही नहीं है कुरान के ऊपर हलफ लेना कोई कसम नहीं होती। बात कहने का मकसद ये था, बस कसमा लैण वास्ते कुरान रखिया जी, ते बेटी नूं विद्या करन वास्ते कुरान रखिया जी। ना बेटी नूं विद्या करन वास्ते कुरान कोई दीनी गल है, वे भी बिदत है, रस्म रिवाज है। तो कुरान को पढ़ने के लिए आया है, हिदायत के लिए आया है, सीखने के लिए आया है, तदब्बुर के लिए आया है, तौहीद सिखाने के लिए आया, सुन्नत सिखाने के लिए आया, अखलाक सिखाने के लिए आया है। वो हमने इससे सीखा नहीं है। तो कुरान को पढ़ें, कुरान को सीखें, वरना फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कुरान हमारी शिकायत करेगा और नबी पाक भी शिकायत करेंगे। अल्लाह हमें कुरान के हुकूक पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।